السلام علیکم۔ ہمارے پچھلے سیشن میں مولانا اویس صاحب نے ہمیں واک تھرو کرایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے، جس میں انہوں نے اپنی قوم کا جو اس وقت ایک نارم تھا کہ وہ لوگ بتوں کی اور اس طرح کے مختلف اسٹیچوز کی عبادت کرتے تھے، اس سے کافی ان کو پریشانی ہوئی کہ یہ چیز لاجیکل نہیں لگتی، اور اسی سلسلے میں ایک دفعہ اپنے شہر سے کافی دور چلے جاتے ہیں کسی پہاڑ پہ۔ وہاں بیٹھ کر وہ رات میں دیکھتے ہیں کہ چاند بڑا ہی رات کی تاریکی میں جگمگا رہا ہے، تو کہتے ہیں یہ میرا خدا ہے۔ لیکن وہ پھر جب غائب ہوتا ہے بادلوں کے پیچھے، تو کہتے ہیں میرا خدا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ غائب ہو جائے۔ پھر وہ ایک ستارہ دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ان کی یہ آبزرویشن ہوتی ہے۔ پھر صبح ہوتی ہے تو سارے چاند اور ستارے غائب ہو جاتے ہیں اور انہیں سورج دکھتا ہے اور بڑا ہی شائن کر رہا ہوتا ہے، جگمگا رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ میرا خدا ہے۔ وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، یہ پوری دنیا جہاں کو روشن کرا تو یہ میرا خدا ہوگا۔ لیکن جب شام ڈھلتی ہے تو کہتے ہیں کیسے پاسبل ہے کہ میرا خدا جو ہے وہ غائب ہو جائے۔ اور اسی تھاٹ پروسیس کو لیتے ہوئے وہ اللہ کی حقیقت، اس کی وحدانیت، اس کی طاقت کا انہیں اندازہ ہوتا ہے، اور وہ پھر اس ایک ذات پر یقین لاتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں جو ان ساری چھوٹی چھوٹی جو اس کی مخلوقات ہیں اس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ پروسیس جو ہے بعد میں بھی لوگوں نے اس غور و فکر کے عمل کو جاری رکھا، مسلمانوں نے سے فائدہ اٹھایا۔ اسی سلسلے میں آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک اسلامک سائنٹسٹ، اسلامی سائنسدان کی، مسلم سائنسدان کی کہانی پر تھوڑا سا ہم غور و فکر کریں گے، جس نے نام تھا ابن الہیثم۔ اور یہ وہ سائنسدان ہے جن کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جو آج کل جتنے بھی ہم کیمراز، ٹیلیسکوپس، مائکروسکوپس یوز کرتے ہیں، اس کی جو پیچھے پرنسپل ہے، جو فلسفہ ہے، اس کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی۔ اور ان کا بھی خاصیت یہ تھی کہ انہوں نے جو ہے ان کے اندر وہی ریفلیکشن کرنے کی، غور و فکر کرنے کی، اور جو لوگ سب مان رہے ہیں اس کو تھوڑا سا اس سے ہٹ کر سوچنے کی ان کے اندر قوت تھی، جس کی بیسس پر انہوں نے یہ سارا کام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک اور مماثلت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو عراق میں پیدا ہوئے تھے، اس طرح یہ بھی عراق کے ایک شہر بصرہ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اندازاً 1000 سال پہلے۔ ابھی ہم 2024 میں تو اراؤنڈ 1000 AD، اس میں 1000 سال پہلے یہ یہاں بصرہ میں پیدا ہوئے۔ اور اس وقت جو ہے یہ عراق جو ہے پوری دنیا میں سائنس کا ایک طرح سے سینٹر ہوا کرتا تھا، اور جتنی بھی مسلمانوں کی اس وقت امپائر تھی، جو بادشاہت تھی، اس میں بڑا ہی فوکس تھا علم کی اوپر۔ اور عراق جو ہے، خاص طور پر بغداد جو ہے زمانے کا ایک طرح سے سینٹر ہوا کرتا تھا، جہاں پر ساری ریسرچ ہوا کرتی تھی، اور پوری دنیا سے لوگ جو کام کر رہے ہوتے تھے ان لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی کہ وہ عراق آئیں، اپنا کام پریزنٹ کریں، اور اس کام کو عربک میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا تھا تاکہ زیادہ زیادہ مسلمان اس کو پڑھ سکیں اور اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو اس سلسلے میں ہم ان کی کہانی جب پڑھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنے اسی جو ان کو یہ ابن الہیثم تھے، سائنسدان جو تھے، یہ اپنے اس کام کو لے کر انہوں نے کافی غور و فکر کی، اور اس وقت جو تھیوریز تھیں اس کو نہیں مانا، اندھا دھن بلائنڈلی فالو نہیں کیا۔ اور سلسلے میں پھر ان کا ڈیٹا ان دا لائف، وہ عراق سے ٹریول کرتے ہیں ایجپٹ کی طرف، اور وہ ڈیٹیلز ہم آگے بھی دیکھیں گے۔ تو اس وقت جو تھا بیسکلی جب یہ پیدا ہوا ہے 1000 سال پہلے، تو اس وقت مسلمانوں کی ایک طرح سے گولڈن ایج کہلائی جاتی ہے، کیونکہ مسلمانوں کو اس وقت فوکس کافی علم کی ترویج اور ترقی پر تھا، اور کافی جو جتنی ایڈوانسمنٹس سائنٹیفک ڈومین میں ہو رہی تھیں دنیا میں، اس وقت مسلمانوں کے تحت ہو رہی تھیں۔ اور جو یورپ تھا ہمارا، جو ہم اوپر اس میپ میں دیکھ سکتے ہیں، جو رومانیہ، کروشیا، ٹرکی سے اوپر والا جو پارٹ ہے ناردن سائڈ پہ، یہ ڈارک ایجز میں تھا۔ یہاں پر جو سائنسدان تھے اور جو اس سوچ کے سپورٹ کرتے تھے کہ ہمیں سائنس ڈومین میں کام کرنا ہے، ان کو کافی دبایا جاتا تھا، کافی کانفلکٹ تھا ان کا اپنی چرچز کے ساتھ اس زمانے میں۔ تو اس وجہ سے وہ ڈارک ایجز میں تھے، حالانکہ آج کل وہ ترقی کے دور میں مسلمان جو ہے اس پر ایڈوانسمنٹ کرے۔ تو اس مووی ایک چھوٹی سی ہم دیکھتے ہیں جہاں پر یہ چیز کو ویژولائز کیا جاتا ہے کہ ابن الہیثم نے یہ جو اپنی سائنٹیفک ریسرچ اسٹڈی تھی، کہ اس جرنی کو انہوں نے کس طرح لوگوں کے نارمس کو ڈیفائی کیا، جو لوگ سوچتے تھے اس وقت لائٹ کے بارے میں، وہ کس طرح انہوں نے ڈینائی کیا، اور پھر سائنٹیفک ریسرچ کے تحت اپنی تھیوریز پرپوز کی، جس نے آگے جو جتنی بھی سائنٹیفک ریسرچ میں بڑی ہیلپ ملی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت جو گولڈن ایج تھی مسلمانوں کے ایرا میں تھی، اس کا سینٹر عراق میں ہوا کرتا تھا، اور عراق
میں خاص طور پہ بغداد کا جو شہر تھا وہ کیپٹل تھا اس ڈومین میں. تو اس وقت وہاں کا جو بادشاہ تھے ہارون کے بیٹے محمود، وہ کافی فوکس کرتے تھے اپنے رایا میں کہ وہ ڈفرینٹ دنیا کے ممالک میں، جیسے چین اس میں ایڈوانسمنٹس ہو رہی تھی، یورپ سائڈ پہ اگر تھوڑا بہت کام ہو رہا تھا، وہاں سے جو ہیں لوگوں کو بلاتے تھے عراق، اور ان کے ساتھ پھر جو وہاں کے لوکل سائنٹسٹ تھے وہ بیٹھتے ڈسکس کرتے تھیوریز، اور ان کی جو ایڈوانسمنٹ پوری دنیا میں ہو رہی تھی اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا عربک میں. اور اس میں جو ٹرانسلیٹر انوالو ہوتے تھے ان کو کافی اچھی اسٹائپنڈس، کافی اچھے پیسے ملتے تھے. اور بے تحاشا مدارس اس وقت قائم کیے گئے جہاں پر یہ ڈسکشنز ہوتی تھیں کہ کون سی تھیوریز صحیح ہیں، کیوں صحیح ہیں، اور کیا غلطی ہے ان میں. تو اسی سلسلے میں ابھی جو ہم دیکھیں گے، ہم ایک مکالمہ دیکھیں گے، ڈسکشن دیکھیں گے ملحتم کا اپنے ٹائم کے ڈفرینٹ سائنٹسٹ کے ساتھ. See, because light rays reflect off objects and their image enters our eyes. تو ان کی تھیوری یہ تھی کہ جو ہے لائٹ جو ہماری آنکھوں میں انٹر ہوتی ہے Dear اور پھر ہم boy, دیکھتے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے لوگ nonsense. سمجھتے تھے کہ The آنکھوں سے great لائٹس Greek شعاعیں scholar نکلتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں. has taught that invisible rays shine out of our eyes, and that is how we see. But I have here a manuscript from the Greek scholar Aristotle. Young Ibn al-Haytham, choose your sources more wisely. Behold, O seekers of the truth, اس وقت behold, ایجپٹ میں کافی to the فلڈنگ کا ایشو best تھا، تو minds وہاں of کے this land, کنگ جو ہے وہ اپنا I ڈیلیگیٹ have come بھیجتا from the illustrious کہ city اس of ایشو کو Cairo فلڈنگ کا جو with a سیلاب کا ہے اس کو message کون from سائنٹسٹ our ریزالو کر ruler, سکتا ہے. Al-Hakim bi-Amrillah. Our beloved Egypt is threatened by a mighty force of nature, the great River Nile. When it floods, it destroys and devastates our land. Our ruler has heard that here, in this gathering, there is a man who believes he has a monumental solution to this epic challenge: to build a giant dam across the Nile. Let this fearless scholar step forth, make himself known, and embark upon this historic task of heroic proportions. It is I, Al-Hasan ibn al-Haytham. Yes, I believe a dam can be built. I humbly accept this mission. Prepare yourself, fearless scholar. We have no time to waste. And so, تو ابن الحیثم جو ہے Ibn اپنے آپ کو والنٹیئر al-Haytham کرتا. seized the greatest challenge of the age, to curb the mighty river Nile from its bouts of rampage. تو اس وقت بھی اس کو آلدو وہ ڈیم بنانے جا رہا تھا، لیکن وہ کافی انٹریگ ہوتا تھا، کافی فیسینیٹڈ ہوتا تھا سن لائٹ سے. جس طرح حضرت ابراہیم اوپر آسمان کو دیکھتے تھے، وہ بھی دیکھتا تھا کہ یار یہ لائٹ جو آ رہی ہے کس طرح ہم دیکھ رہے ہیں. تو جب وہ ٹریول کر رہے ہوتے تھے ایجپٹ، تو وہ اپنے تھیوریز ڈفرنٹ لگا رہا تھا کہ میں ڈیم کس طرح بنا سکتا ہوں، کس طرح جو ہے میں جو جتنا بھی سیلاب آتے تباہ کاریاں ہیں جو ریور نائل ایجپٹ کے اندر تھی اس کو کنٹرول کر سکتا ہوں. تو اس کے لیے وہ ایک چھوٹا سا موک ماڈل بناتا اور پھر اپنی ڈفرینٹ اسٹرکچرس کے تحت چیک کرتا رہتا کہ وہ میں کس طرح سیلاب کو روک سکتا ہوں. تو وہ ڈفرینٹ تھیوریز لگا کر ڈفرینٹ مٹیریلس، ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کے ساتھ چیک کرتا رہتا تھا کہ شاید کوئی چیز کام کر جائے. لیکن پھر اسے ریئلائز ہوتا ہے کہ جتنی نالج اس کے پاس اس وقت ہے اور جو اس کے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں اس ڈیم کی کنسٹرکشن میں، وہ شاید اتنی سفیشینٹ نہیں ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے اس کو بچا سکیں. تو وہ پھر ریگریٹ کرتا ہے بادشاہ سے کہ میں آ تو گیا ہوں ایجپٹ، لیکن میں اس کو ہیلپ نہیں کر سکتا اب. I can't do it. تو بادشاہ اس وقت ایجپٹ ہوتا وہ تھوڑا سا کافی سنکی ٹائپ کا ہوتا. تو وہ جب اس دیکھتا کہ یار یہ سائنٹسٹ کو میں لے کر آیا تھا، میں اس کو پے کرنا تھا لیکن میری ہیلپ نہیں کر سکتا، تو اس کو جیل میں ڈال دیتا ایجپٹ کے اندر. تو یہ چھوٹے سے کمرے میں اس کو 8 یا 9 سال جو ہے قید میں یہ رہتا. بہت ہی چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں کوئی خاص اس کے پاس ریسورسز نہیں تھیں. ٹف ٹائم تھا اس کے لیے، کافی اندھیرا رہتا کمرے میں زیادہ تر. ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جہاں سے کچھ شعائیں لائٹس اس کے پاس آتی. تو وہ اس وقت بھی وہ اپنا غور و فکر کا وہ جو ریفلیکٹیو پروسیس ہوتا ہے، کرٹیکل تھنکنگ کا پروسیس ہے، اس کو کنٹینیو رکھتا ہے کیونکہ اس کے پاس وہ اسکل سیٹ تھا، اس کے پاس وہ سوچ تھی، اس کے پاس وہ ٹیمپرامنٹ تھا
کہ اتنے ٹف ٹائم میں بھی اس کا دماغ کام کرتا رہتا کہ لائٹ آ کس طرح رہی ہے، میں دیکھ کس طرح رہا ہوں. قید میں تھا، لیکن اس قید کے وقت میں بھی وہ اپنے مائنڈ کو، اپنے ذہن کو ایک کنسٹرکٹیو کام میں یوز کر رہا تھا، اس کو پازیٹیو ایک مائنڈ سیٹ لے کر چل رہا تھا. وہ ڈفرینٹ اپنی بکس کے اوپر اسکربل ڈاؤن کرتا رہتا ہے ڈفرینٹ تھیوریز کہ میں یہ شعائیں آ رہی ہیں کھڑکی سے تو میں دیکھ کس طرح رہا ہوں، میں آسمان سے جو شعائیں آ رہی ہیں میں دیکھ کس طرح رہا ہوں. تو اسی وقت ایک دفعہ اس کے پاس ایک واقعہ آتا کہ وہ دیکھتا کہ جب کھڑکی سے جو شعائیں آ رہی ہیں سامنے پیرامڈ سے، تو پیرامڈ سے بیسیکلی ٹرائنگل شیپڈ ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو ریفلیکشن پڑ رہا ہے دیوار پہ وہ انورٹڈ بن رہا ہے، الٹا بن رہا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو وہی اللہ کی تخلیقات Light تھیں، اسے وہ rays from سوچتا the moon travel in straight lines through this small hole, just like the opening at the front of the eye. And this is how کہ we آنکھ میں جو see. لائٹ This انٹر room ہوتی is ہے the وہ بھی proof اسی طرح ہم انورٹڈ دیکھتے that I ہیں. was right. تو نہ کہ شعائیں ہماری آنکھ سے نکلیں، یہ شعائیں ہماری آنکھوں میں، یہ ریز ہماری آنکھ میں انٹر ہوتی ہیں. تو اس کو وہ سائنٹیفک نوٹیشن، سائنٹیفک تھیوریز کے تحت اس کو ڈاکیومنٹ کرتا، اس میں پرنسپلز لے ڈاؤن کرتا، اور جس کی بیس پر جو ہم آپٹکس کی ایک فزکس کی سبجیکٹ ہے اس کی بیسز رکھی گئی. اس کے حوالے سے وہ ایک کتاب بھی لکھتا جس کے 8 والیومز تھے، اور اس میں Debates جو and تھیوریز وہ theories کیا گیا were only the وہ start. آج بھی استعمال ہوتی ہیں Experiments کانسیپٹس. had to play their part. Here Ibn al-Haytham discovered the truth. A dark room. And now he had proof. He wrote 7 chapters in his book on optics, and how we see. Some of the mysteries he perceived are still unknown to you. تو اس کی سائنٹیفک ورک اتنا ایکسیلنٹ تھا کہ جو بعد میں سائنٹسٹ آئے جیسے گیلیلیو، نیوٹن، انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ جو تھیوریز انہوں نے آگے پروگریس کی ہیں ان کی جو بیسز ہے وہ ابن الہیثم نے رکھی تھی. اور جیسا کہ میں شروعات میں بتایا کہ جو ہم لوگ آج کل ٹیلیسکوپس، مائکروسکوپس یا کیمراز یوز کرتے ہیں اس میں بھی جو ریز انٹر ہوتی ہیں، پروسیس ہوتی ہیں، اور ایک ڈیجیٹل فارم میں ہمیں ان کی پکچر دکھ رہی ہوتی ہے، اس کی بیسس جو ہے اسی کام پر رکھی گئی ہے جو ابن الہیثم نے کیا تھا اس ڈارک روم کے اندر، جس میں سے 8 سال قید میں رہا، لیکن اس نے اس کو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اور ایک ریفلیکٹیو کریٹیکل تھنکنگ پروسیس دماغ میں انیشیٹ کر کے وہ اس ٹف ٹائم کو بھی اپنے لیے ایک ایڈوانٹیج کے طور پر لیا. اور اس کو پوری دنیا کا فرسٹ سائنٹسٹ کہا جاتا ہے، صرف مسلمان فرسٹ سائنٹسٹ نہیں، فرسٹ مسلم سائنٹسٹ نہیں، بلکہ فرسٹ سائنٹسٹ آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے. اور